اب آپ یہ سب گواہ ہیں، کلمہ پڑھیں کہ میں بالکل کلمہ پڑھتا ہوں، اور دل سے پڑھیں کہ تاکہ الفاظ کے یاد رکھنا میں ہاں جی، تاکہ سب صورت تمہارے الفاظ میں اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو جائیں، ہاں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، انہوں نے مناظرہ کیا سارے کھڑے ہوں جی دل ساتھی ہیں تو دو ایک منٹ تسی بھی میچ کی تیسی کھڑے ہو مناظرے دے وچ تسی بھی سی دل سے کھڑے ہونا، اور بالکل دل میں تمہارے ذرہ برابر بھی یہ نہ رہے تمہارے اس شخص نے گمراہ نے جو مرتد و کافر ہے اس نے تمہارا ساتھ نہ دینا، کسی بھی قیمت میں ساتھ نہیں دے گا، ساتھ دینا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دینا ہے کہ نبی پاک غلاموں کا ساتھ دینا ہے۔ ہاں یہ دو ہی کھڑے ہیں، نات اکیڈمی دے 8-9 بندے گئے سی، یہ سارے شامل نے، انہوں نے باقی بھی کھڑے ہو نا، سارے جنہیں مناظرہ کر گئے تھے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے نا آپ کی قاری ارشاد صاحب؟ شیخ الاسلام مفتی اعظم مبلغ یورپ شیخ الحدیث و شیخ التفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالغفور الوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اکابرین اہل سنت کے فرمودات کے مطابق جو فتویٰ ارشاد فرمایا ہے، جس شخص کی تعلیمات پر گفتگو کی گئی ہے اس شخص کے دنیا سے رخصتی کو 21 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے ان کو اس دن بھی لکھ کے دیا تھا محترم قبلہ علامہ شاہد عمران جلانی صاحب اور جناب علامہ عمر فاروق جلانی صاحب کو، اور میرے پاس علامہ عبدالغفور الوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد عزت مآب قاری محمد ارشاد صاحب، حافظ علامہ نظر حسین سیدی صاحب، مفتی عارف قدوسی صاحب اور حافظ افتخار نقشبندی صاحب بھی گئے۔ میرے ساتھ ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ جو تعلیمات ہیں ان کو آن کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ہرگز ان تعلیمات کو نہیں مانتا اور آپ کی موجودگی میں رجوع کرتا ہوں۔ جب میرے مناظرے کا معاملہ ہوا مفتی عمر فاروق صاحب سے، قبلہ الوی صاحب قبلہ میں آپ سے جب میرا مناظرہ ہوا مفتی عمر فاروق صاحب سے اور جناب علامہ شاہد عمران جلانی صاحب سے، اس وقت بھی میں نے لکھ کر دیا، اب وہ جو لکھ کر دیا وہ سن لیجیے، میں نے لکھ کر دیا جو بندہ اللہ رب العزت کی الوہیت کا انکار کرے یا سوچے بھی وہ بھی کافر ہے، جو بندہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی آیت کا اضافہ یا کمی جانے وہ بھی کافر ہے۔ پھر میں نے انہیں لکھ کے دیا جو بندہ نماز یا حدیث کا منکر ہے وہ بندہ بھی کافر ہے۔ میں نے ان کو کہا جو اکابر کی تعظیم نہ کرے میرے نزدیک وہ کفر کے نزدیک چلا جاتا ہے۔ میں نے سب جگہ پہ ان کے سامنے بھی خود کو سیلنڈر کیا قبلہ، اور میں نے انہیں لکھ کر دیا کہ میں یہ جو تعلیمات جن پر فتویٰ ہے ان تعلیمات کا انکار کرتا ہوں، اور میں ان کے سامنے بھی میں نے کہا قبلہ کے قاری شاہ صاحب نے مجھے جس محبت سے اور جس ذمہ داری سے بلایا ہے، انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی ہو، ہم نے دیکھا تم نے 26 سال سے اس شہر میں نبی پاک کی غلامی کا دم بھرا ہے، تمہارا غیر شرعی عمل ہم نے انور بہزاد نہیں دیکھا، پورے رائمنڈ سے ہم نے گواہی تلاش کی کہ کسی ایک کو تم نے گمراہ کیا ہو۔ قاری شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا۔ میں ریاض احمد گوہر شاہی سے جو انہوں نے فرمایا جو انہوں نے فرمایا، اگر کسی کی خوشی ہے تو میں تو 3 بار ان کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، قادیانیت پہ لعنت بھیجتا ہوں، ختم نبوت کے منکر پہ لعنت، ختم نبوت کے منکر پہ لعنت، قادیانیت کے ہر گروپ پہ لعنت، قادیانیت کے حامیوں پہ لعنت، قادیانیت کے حامیوں پہ لعنت، قادیانیت کو جو اور کرے ان پر بھی لعنت، جو قادیانیت کو ظاہر آول سمجھے اس پر بھی لعنت، اور اب اللہ کے گھر میں گور شاہیوں کون ہے جو اس کا بھی کہہ دو کہ گور شاہد ان لفظوں کو گور شاہی جو تھا اس کا نام لے کے یہ مجموعہ بتا دو تاکہ میں پھر بعد میں کوئی اعلان کروں۔
ضد ہے تو میں کہہ دیتا ہوں ہاں جی نہیں ہے، یہ تقاضا ہے اسلام کا۔ ضد نہیں ہے، یہ مسئلے کی روح ہے۔ آپ نے قرآن اور اسلام انکار کر کے بھائی بات خاموش ہاں نہیں وہ ایسے تردد اور تشدد سے بےایمانیاں ہوتی ہیں، ایمان نہیں ہوتے۔ میں جب کہہ رہا ہوں مفتی صاحب مجھے کہہ رہے ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں مان رہا ہوں تو یہ اگر جب انہوں نے یہ کہا ان کی یہ باتیں سامنے آ گئی تو آپ کو اب اس کے بعد تو گلا کاٹنا رہے مفتی صاحب کی بات تو سن لیں۔ بات صرف اتنی بات ہے کہ چونکہ گوہر شاہی بھی بات چل رہی تھی نا کہ آپ اس کے اس نے یہ کفر بات کہی ہیں، آپ کہیں میں اس پر لعنت پھیلتا ہوں اور میں اسے بریت کی طرح کرتا ہوں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ گوہر شاہی نے جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، گوہر شاہی نے توحید کا انکار کیا ہے، قرآن کا کیا ہے، اگر ختم نبوت کا کیا ہے، اگر شاعر اللہ کا انکار کیا ہے تو گوہر شاہی پہ ٹھیک ہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صحابہ کرام کا، خلفاء راشدین کا اگر کوئی منکر ہے یا شیخین کریمین کو اگر کوئی برا کہتا ہے میرے نزدیک ہمارے سب کے نزدیک وہ بھی کافر ہے۔ ایک جملے میں آپ کی اجازت سے ہم اہل سنت و جماعت جو بریلوی حنفی ہیں، الحمدللہ ہم بریلوی حنفی ہیں، ہم نے ساری زندگی یہی کہا کہ مسلک کے حق کا اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدے کا عنصر اور لازمہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت شیخین کا ٹھیک ہے نا، اس کی احدیت، اس کی وحدانیت پر کامل عمل یہی کہتا تھا کہ حضور اگر اس نے کہا ہے تو یہ اگر وہ کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، پھر اہل بیت سے محبت اور مودت رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور خلفائے راشدین کو ان کے مرتبے اور مقام کے ساتھ احتساب فیض کرنا، اولیاء اللہ سے عشق و محبت کا اظہار کرنا اور ناموس اولیاء کے لیے ہر وقت لڑ جانا، یہی تو ہم نے ساری زندگی درس لیا ہے اور درس لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے ایسے کہا اگر کوئی میں چھوڑ دوں اس کے عقائد کے تھے جو بھی کچھ میں ٹھیک ہو گیا، نواسر کہہ رہے ہیں جو بھی کہے، جس نے بھی کہا ہے، اور اگر کوئی بھی بندہ میں نے اس دن بھی ان کو لکھ کے دیا میرا ماں باپ میرا گوہر شاہی چاہے جو بھی اس پر لعنت ہے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے کہا ہے گوہر شاہی پہ لعنت ہے، کہہ رہا ہوں کہ آگے پر گوہر شاہی نے جو شریعت کی گستاخی کی ہے اس پہ لعنت ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں مناظرہ ہوا علماء اہل سنت سے گوہر شاہی کے موضوع پر۔ ریاض احمد گوہر شاہی ایک آدمی گزرا ہے، اس کے وہ کفریہ عقائد ہیں جو قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس میں صرف 3 بیان کیے ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی کہتا تھا کہ قرآن پاک کے 40 پارے ہیں، وہ کہتا تھا کہ جان میں میری تصویر آئی ہے، وہ کہتا تھا کہ نماز اور حدیث کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس طرح کے ریاض احمد گوہر شاہی کے بہت سارے دعوے تھے اور تقریباً وہ 15-20 سال پہلے مر چکا ہے۔ اور جو انور تہذاب کا مسئلہ ہے یہ ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ریاض احمد گوہر شاہی کے ساتھ۔ 2 سال پہلے 12 ربیع الاول کے جلوس میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو سفید جھنڈے پہ دل بنا ہوتا ہے اس پہ اللہ لکھا ہوتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کی تنظیم کے لوگوں کا ہے، آپ اس تنظیم میں شامل نہ ہوں، اس کے عقائد کفریہ ہیں۔ تو بھائی کورٹ میں جو پچھلے دنوں مناظرہ ہوا، اس مناظرے میں علماء اہل
हुकूमत ने उसके कुफरिया अकायद इनके सामने रखे तो इनको फिर मालूम हुआ कि वाकई उसके अकायद कुफरिया हैं, तो इन्होंने हम बाज़ाब्ता तौर पर हाफिज नजर मोहम्मद साहब और बंदा नचीद किबला मुफ्ती आरफ कुदूसी साहब, हाफिज इफ्तिखार साहब, हम इनके दफ्तर में गए और इनको उलमाए अहले सुन्नत के साथ रुजू करने का कहा कि अब आपको गौहर शाही के कुफरिया अकायद का पता चल चुका है, लिहाजा आप एक जलसा हम मुनक्कद करते हैं, उसमें आप तशरीफ लाएं। किबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल फूल अलवी साहब ने भी इस पर एक फतवा लिखा है, रियाज अहमद गौहर शाही पर 2-3 दिनों में ही लिखा जो आपको कल कभी सुनाया गया है। तो आज अनवर बहजाद और उनकी गादरी नात अकादमी के लोग रजू करते हुए उलमा के कदमों में तशरीफ लाए हैं। चूंकि उलमा ने इनकी इस्लाह की है तो उलमा की इस्लाह को कबूल करते हुए ये रियाज अहमद गौहर शाही का नाम लेके उस पर लानत करेंगे अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और दीगर जो उलमा। ठीक है जी। तो ये किबला मुफ्ती साहब ने इबारत लिखी है, क्योंकि रियाज अहमद गौहर शाही से आप ताल्लुकी का ऐलान करना है जब उलमा ये जो बात है ये मैंने लिखी, ये मैंने मौलाना ने कहती हुई माशूद ये इन दर्शों में वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने कह दें कि वे गौहर शाही के यही ये अकायद है। अगर मगर उसने मैं उनको कह तो दिया वो फिर कहते हैं मैं लानत भेजता हूँ और मैं बड़ी तरह हासिल करता हूँ मुसलमानों में, मैं हमेशा लानत भेजता हूँ। ये पढ़ना है जो आप मैं इन सारे मुफ्तियान और उलमाए कराम की मौजूदगी में जो मुझे किबला ने हुक्म किया है, मैंने उधर भी यही कहा था और ये भी कि मैं रियाज अहमद गौहर शाही पे लानत करता हूँ और उससे एलान ला ताल्लुकी करता हूँ। हम उलमा की मौजूदगी में हाजी अनवर बहजाद और उनकी नात कमेटी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपनी इस्लाह उलमा के पास आके की। और इसके बाद ये सुन लो, एक या 2 या 10 नहीं या मस्जिद में नहीं है, भाई इसमें चंद आदमी आ गए, पूरे मजमे के सामने उसने तौबा की है और उसने कहा कि लानत भेजता हूं पर याद आकर किसी ने ससावत की इसको इनको तकलीफ पहुंचाएगी तो वो ठीक नहीं होगा, मैं खुद उसका मुखालिफ हूं। किबला मुफ्ती साहब ने उनके ऐलान ताल्लुकी के बाद उनको क्लियर कर दिया है, अब कोई दोस्त भी इस कादरी नात अकादमी को और हाजी अनवर बहजाद को तानो तशरीह नहीं करेगा। आज की महफिल सजाने का मकसद यही था कि वो बातें जो मोबाइल पर चल रही थी लोगों को पता नहीं था, उलमा की मौजूदगी में उलमा के कदमों में इन्होंने आकर रुजू किया है, इस्लाम को कबूल किया है और तौबा की है, ऐलान ताल्लुकी किया है और आज के बाद उलमा अहले सुन्नत के किसी भी स्टेज पर ये खड़े होकर नात पढ़ें, तकरीर करें, उलमा की तरफ से आम इजाजत है। ठीक है तो भाई साहब अब आप पूछे जाते हैं। किबला मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे। किबला हाजी अनवर बहजाद साहब को किबला ये इस्लाह के तौर पर ये आप हाथ पाकर क्लियर का और तमाम हाज़रीन के लिए लंगर का वसीम मुफ्ती साहब दुआ